ہتھیلی پر سجدہ کرنا کس صورت میں صحیح ہے؟ اگر سجدگاہ کالی ہو جائے تو کیا اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے؟ سجدہ کن کن چیزوں پر کرنا جائز ہے؟ کیا ٹیشو پر اور کاغذ پر بھی سجدہ کرنا صحیح ہے؟ سجدے کے سلسلے سے کچھ اہم پوائنٹ کو آج ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا عمل کہ جسے ایک مومن انسان ایک دن میں 34 بار ضرور انجام دیتا ہے وہ ہے سجدہ۔ مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قنوت اور سجدے کو طولانی کرنا، یعنی سجدے میں زیادہ دیر تک رہنا، جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ سجدہ کن کن چیزوں پر کرنا صحیح ہے اور کن چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم پریکٹیکل طریقے سے انہی چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو آئیں چلے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جس چیز پر ہم سجدہ کر رہے ہیں ان کی شرائط کیا ہیں۔ تو دیکھیں، جس چیز پر ہم سجدہ کر رہے ہیں ضروری ہے کہ وہ چیز پاک ہو اور احتیاط واجب کے بنا کے اوپر وہ چیز غصبی نہ ہو۔ دوسرا ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ جسے ہم بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ سجدہ ایسی چیز پر صحیح ہے کہ جس پر پیشانی ٹک سکے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سجدہ کس چیز پر کیا جا رہا ہے؟ سجدگاہ پر، کہ جس پر پیشانی ٹک سکتی ہے۔ لیکن سجدہ ایسی چیز پر صحیح نہیں ہے کہ جس پر پیشانی ٹک نہ سکے، جیسے تکیہ ہے یا گدا، کہ جس پر آسانی سے آپ کا سر یعنی آپ کی پیشانی ٹک نہیں سکتی، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہاں، یہاں پر ایک پوائنٹ کی طرف توجہ کیجیے گا کہ اگر ضروری نہیں ہے کہ سجدگاہ پر ہی سجدہ کیا جائے، بلکہ کسی ایسی چیز پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سجدہ ایک پتھر پر کیا جا رہا ہے کہ جو سنگمرمر ہے، لہٰذا یہاں پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ یہاں تک ہم نے کچھ اہم مسائل کے بارے میں جان لیا، تو آئیں دیکھتے ہیں کہ سجدہ کن کن چیزوں کے اوپر کرنا صحیح ہے۔ یہاں پر ایک اہم قاعدہ ہے کہ جسے نوٹ کریں، سجدہ زمین پر اور ہر اس چیز پر کرنا صحیح ہے کہ جو زمین سے اگے اور کھائی یا پہنی نہ جاتی ہو۔ اس کے بارے میں تفصیل سے ہم اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جس پر سجدہ صحیح ہے وہ ہے مٹی، جیسا کہ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مٹی کی سجدگاہ ہے۔ لیکن یہاں پر توجہ دیجیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ مٹی کی سجدگاہ ہو، بلکہ کہیں کی فرش اگر مٹی کی ہے تو آپ اس پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے افضل اور بہتر مٹی کون سی ہے؟ خاک شفا، تربت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدگاہ ہے کہ تربت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر سجدہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے تربت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر سجدہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ پتھر پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے سنگ مرمر پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے کالے پتھر یا سفید پتھر پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکڑی کی سجدگاہ ہے، لکڑی پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پتے پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پتا کھایا نہ جاتا ہو۔ اس کے علاوہ آپ سیمنٹ پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں، صحیح ہے سجدہ کرنا۔ اسی طریقے سے اینٹ پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، یا مٹی کے برتن وغیرہ یا مٹی کی چیز کے جو پکا دی جاتی ہے اس پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو۔ یہاں تک ہم نے یہ دیکھ لیا کہ سجدہ کن کن چیزوں پر کرنا صحیح ہے، تو آئیے جانتے ہیں کہ سجدہ کن چیزوں پر کرنا صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں، ایسی چیز کہ جو کھائی جاتی ہے یا پہنی جاتی ہے ان پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، جیسے قالین یا کپڑا وغیرہ، ان کے اوپر سجدہ اختیاری حالت میں صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیز کی جو زمین میں شمار نہیں کی جاتی، جیسے سونا، چاندی، لوہا، پلاسٹک، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ٹائلز پر بھی سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور کاغذ اور ٹیشو پر بھی سجدہ کرنا اس وقت تک صحیح نہیں ہے کہ جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ کاغذ اور یہ ٹیشو پیپر ایسی چیز سے بنا ہے کہ جس کے اوپر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ مثلاً بھوسے سے یا لکڑی سے بنا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہے۔ عام طور سے ایسے گھروں میں جہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ایک مشکل پیش آتی ہے، بچے سجدگاہ لے کر چلے جاتے ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب ایسی صورت میں ہم سجدہ کس طریقے سے کریں؟ تو آئیں بہتر طریقے سے اس جواب کو اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت کم ہو یا زیادہ
اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بھائی ہمارے نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ سجدگاہ لے کر چلا گیا، یہاں پر کیا کیا جائے؟ تو پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے آس پاس سے سجدگاہ اٹھانا یا ایسی چیز اٹھانا ممکن ہو کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، چند شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قبلے سے منحرف نہ ہو، نماز کی شکل ختم نہ ہو، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد بھائی ایک قدم ہٹ کر سجدگاہ اٹھا رہے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب آپ سجدگاہ اٹھا رہے ہیں اور چل رہے ہیں 2-3 قدم، ایک قدم، اس وقت آپ کو کوئی ذکر یا سورہ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عمل ہم انجام دیں گے، اٹھا لیں گے، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے لیے سجدگاہ آس پاس سے اٹھانا ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ یہاں پر آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے کپڑے پر ہی سجدہ کر لیں، آپ کا سجدہ صحیح ہو جائے گا۔ تیسری صورت، اگر کپڑے پر سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر کپڑے پر سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے تو آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر اس چیز پر کہ جس پر عام حالت میں سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، آپ اس صورت میں سجدہ کر سکتے ہیں۔ مثلا قالین پر سجدہ کر لیں، جانماز پر سجدہ کر لیں، آپ کی نماز صحیح ہے۔ تو یہاں تک ہم نے آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کو بہتر طریقے سے سمجھ لیا۔ آئیں اب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ اس سلسلے سے کیا فرماتے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد بھائی نے نماز شروع کی، بچہ سجدگاہ لے کر چلا گیا، کیا کیا جائے؟ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر وقت وسیع ہے، وقت زیادہ ہے نماز کا، تو ایسی صورت میں آپ اپنی نماز کو توڑ دیں، جیسا کہ محمد بھائی نے اپنی نماز کو توڑ دیا، پھر اس کے بعد سے گئے سجدگاہ لے کر آئیں، محمد بھائی نے یہ عمل انجام دیا، پھر اس کے بعد آپ پھر سے اپنی نماز کو شروع کریں گے۔ اچھا، لیکن اگر وقت کم ہے، اب کیا کیا جائے؟ یعنی نماز کا وقت کم ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا نماز کو توڑنا ہے؟ نہیں، یہاں پر آپ کو نماز کو نہیں توڑنا ہے، بلکہ یہاں پر اگر آپ کا کپڑا کاٹن کا ہے یا روئی کا ہے، یا آس پاس میں آپ کی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کاٹن کی ہے یا روئی کی ہے، تو آپ اس پر سجدہ کریں گے، اور جب تک کہ کاٹن یا روئی کی کوئی چیز موجود ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز پر سجدہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن ایک تیسری صورت، آس پاس میں نہ کاٹن کی کوئی چیز ہے اور نہ ہی روئی کی کوئی چیز ہے، آپ کا کپڑا بھی کوئی اور کپڑا ہے، کاٹن کا نہیں ہے، تو یہاں پر کیا کیا جائے؟ یہاں پر آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا کے اوپر آپ اپنی ہتھیلی کی پشت پر، جیسا کہ محمد بھائی ہتھیلی کی پشت پر سجدہ کر رہے ہیں، اس طریقے سے سجدہ کر سکتے ہیں۔ مساجد میں یا ہمارے گھروں میں پرانی سجدگاہیں ہوتی ہیں جو کالی ہو چکی ہوتی ہیں، تو کیا ایسی سجدگاہ پر سجدہ کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں، اگر وہ سیاہی اور وہ کالا پن چربی یا میل کی وجہ سے نہیں ہو، بلکہ صرف رنگ کالا ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر چربی یا میل کی جو رکاوٹ بن جائے تو ایسی صورت میں سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر اس سجدگاہ کا ہم کیا کریں کہ جس کے اوپر چربی یا میل لگ گئی ہے؟ تو سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اسے آپ کسی مثلا گرم چیز کے اوپر رکھ دیں تاکہ وہ چربی اور وہ میل ختم ہو جائے، یا اسی طریقے سے اسے کسی چیز سے صاف کر لیں، رگڑ لیں، تاکہ جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تاکہ وہ کالا پن ختم ہو جائے۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو اسے توڑ کر دوسری سجدگاہ بنا لیں یا اسے دفن کر دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر سجدگاہ پر کچھ لکھا ہوا ہو تو کیا اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے؟ وہ سجدگاہ کے جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، جیسے یا اللہ یا محمد یا اسماء متبرکہ لکھے ہوتے ہیں، ان پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہاں بہتر ہے کہ اس سائڈ سجدہ کیا جائے کہ جس کے اوپر کچھ نہ لکھا ہو۔ تو مومنین کرام، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہو، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دیگر مومنین کے ساتھ اسے شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ دیگر مومنین کو بھی دعوت دیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ پیغام محمد وآل محمد زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے۔ تو انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔